السلام علیکم دوستو، مساجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ صرف اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو مساجد میں ریکارڈ کی گئی 10 ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں شاید آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ سب سے پہلے اس کریک کام کو دیکھیں۔ دوستو، نماز پڑھانے کے لیے آگے امام صرف ایک ہی کھڑا ہوتا ہے اور یہی اسلامک طریقہ ہے، لیکن ان عقل کے مارے لوگوں کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ یہ تو صرف اپنی من مانی کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ یہ جاہل دو امام آگے کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں اور دونوں اپنی مختلف قرات کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلک کا ستیہ ناس نہیں، سوا ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے اس عمل پہ اتنا خوش ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کے ہی پیر چومنے لگا اور بیٹا اپنے باپ کو پکڑ کے رونے لگ جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا۔ دوستو، جو والدین قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی شان کو جانتے ہیں، یقیناً وہی اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، قرآن کا قاری بناتے ہیں، اور جب بیٹا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو والدین کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ والدین جانتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن چکے ہیں۔ دوستو، اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کچھ جاہل باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی ناک ہی کٹ گئی ہے۔ وہ شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ بیٹے ہی ہوتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن بیٹی باعث رحمت ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ باپ بھی یقیناً انہی میں سے ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک بہت ہی پیاری ویڈیو ہے۔ دو بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بچے دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے جوتے بکھرے بکھرے سے پڑے ہیں، اور یہ بچہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یقیناً دوستو، یہ نیک والدین کی نیک اولاد ہے۔ دوستو، مصر میں ایک قاری کی تلاوت کے دوران ایک ذہنی معذور ان کے ساتھ مسند پہ آ کر بیٹھ گیا اور تلاوت سننے لگا۔ شیخ نے اسے اٹھانے کی بجائے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت جاری رکھی اور مجمع کو بھی اشارہ کر دیا کہ اسے نہ اٹھائیں۔ بھائی، یقیناً قرآن والوں کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ دوستو، ہم میں سے کافی سارے بھائی صرف اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ٹھنڈ بہت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی تکلیف کے بہانے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بھائی، جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ تو دونوں بازوؤں سے معذور ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتے، جیسا کہ اس بچے کو ہی دیکھ لیں۔ نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ دوستو، فرقہ واریت کی آگ کچھ مولویوں نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر بھر دی ہے کہ اب تو کچھ مسلمانوں نے اپنی مسجدیں ہی بانٹ لی ہیں کہ جی یہ ہماری مسجد ہے، اس میں فلاں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسا کہ اس مسجد کا ہی حال دیکھ لیں۔ جماعت کھڑی ہے اور ایک بندہ وضو کر کے نماز کی غرض سے مسجد میں آتا ہے، لیکن اسے ایک بندہ روک لیتا ہے کہ جی آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری کمیٹی کی طرف سے بین کیا گیا ہے کہ آپ جیسے لوگ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ دوستو، کوئی بھی اپنی اچھی انگلش بولنے پہ فخر نہ کرے اور کوئی بھی اپنی بڑی بڑی ڈگریوں پہ بھی فخر نہ کرے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی اور اعلیٰ ڈگری قرآن پاک کی ہے۔ دوستو، دنیا میں چاہے کسی کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے تو اس کو صرف اس ڈگری سے دنیا میں ہی کچھ فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں، اور جب مرے گا تو اس کی ڈگری اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کے حافظ کو، قرآن کے قاری کو اللہ پاک دنیا میں بھی نوازتا ہے، عزت دیتا ہے، اور مرنے کے بعد تو اس کے اصل اجر کی شروعات ہوتی ہے۔ ادبوا اولادکم، حضور نے فرمایا عید کے موقع تے اپنی اولاداں ادب سکھاؤ، انہوں نے علم سکھاؤ۔ فإنہ اوان علیکم، فرمایا یہ تہاڈے معاون تے مددگار ہیں،
جے چنگے ہون گے تو قیامت تہاڈا نام ہی بڑا بلند رہے گا، فلانے دا پتر، اوئے ہوئے ہوئے، کمال ہے یار، کمال ہے یار۔ اب ان کو دیکھیں، یہ اللہ کا گھر مسجد ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے، لیکن جناب نہ جانے یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ دوستو یہ کوئی ذکر و اذکار کا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ لوگ اسلام کے نام پہ ایسے بیہودہ حرکتیں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ جمعے والے دن جمعہ پڑھنے آتے تو لیٹ ہیں، لیکن وہ لوگوں کے اندر سے گھسرتے ہوئے آگے جا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن بھائی احتیاط سے گزرا کریں، مجمع میں کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ فكرة حسنة إقامة الصف الأول فالأول. فكرة سيئة أن تداحش الصف الأول فالأول.